گلچاروں کا ما شمارہ ودی پروگرام میں تحائق و پدا وشد کریں ادامئی کو ما ہمرارداری کرنے گئے ریاض سہیل صاحب۔ ریاض صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کی۔ ریاض سہیل صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو ہیں سندھ کے اندر جو سندھی قوم دوست جماعتیں ہیں سیاسی، آپ ان کا کردار کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم سندھ کے اندر اگر پولیٹیکل پارٹیز کا اگر ہم معائنہ کریں تو ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک مین سٹریم پارٹی ہے وہ ہمیں ہر وقت ڈومیننٹ نظر آتی ہے۔ کیا جو آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں جو ہے جو نیشنلزم ہے وہ جو یا نیشنلزم کے جو دعوے دار پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ کیا وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیں سندھ میں جو کانفرنس جماعتیں ہیں ان کو دو حصوں میں جو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ جماعتیں ہیں جو پارلیمانی جو سیاست میں یقین رکھتی ہیں، اور ایک وہ ہیں جو پارلیمانی سیاست میں یقین نہیں رکھتی اور اپنے آج پہ کی یا آؤجگی جو ہے اس پر زیادہ یقین رکھتی ہیں۔ تو جو پارلیمانی سیاست میں یقین رکھتی ہیں ان کی تعداد بھی تقریباً 3-4 پہ مشتمل ہے، اور بدقسمتی سے جو پارلیمانی سیاست کے لیے ضروری ہے کہ کوئی کانسٹیٹوئنسیز بنائی جائیں، جو ووٹر ہے اس کے ساتھ رابطہ کیا جائے، اور جو لوکل ایشوز ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک مسلسل ایک پریکٹس ہے جو اپنے آپ کو کانسٹیٹوئنسی میں کرنی پڑتی ہے، مگر اس طریقے سے ان کی طرف سے کوئی اتنا آرگنائز قسم کی یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ کانفرنس جماعتیں زیادہ تر پریشر گروپ کے طور پر متحرک رہتی ہیں۔ جب بھی ایسا کوئی ایشو یعنی جو سمجھا جاتا ہے کہ سندھ کے مفادات کے خلاف ہے تو اس پر تو یہ یکجا ہو کر احتجاج بھی کرتی ہیں، مظاہرے بھی کرتی ہیں، مقالے بھی کرتی ہیں۔ مگر یہ دوسری بات ہے کہ لاسٹ الیکشن میں بھی ایک الائنس بنانے کی کوشش کی گئی تھی، مگر وہ بھی کارآمد ثابت نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ جو کانفرنس جماعتیں ہیں ان میں سندھ کے حوالے سے تو سارے ہی اتفاق کرتے ہیں، مگر ان کے جو اپنے اندرونی جو اختلافات ہیں وہ ان کو ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف قاسم آباد کی کانسٹیٹوئنسی پر جہاں ایاز لطیف علی جو بھی امیدوار تھے تو جو ترقی پسند پارٹی تھی انہوں نے بھی اپنے کینڈیڈیٹ کو سامنے لائے، تو اس وجہ سے کوئی اتفاق نہیں ہو سکا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب ان پارٹیوں کا دن بدن زوال پذیر ہو گئی ہیں۔ دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ اس میں زیادہ تر مڈل کلاس اور لوور کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ جو الیکشنی سیاست کے اخراجات ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اپنے جگہ پہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوکل باڈیز کی الیکشن ہوتے ہیں کاؤنسلر سطح کے، اس میں یہ اپنا کوئی کردار دکھا سکتے تھے، یہ سامنے آ سکتے تھے، مگر اس میں بھی جو کانفرنس جماعتیں ہیں اپنے کینڈیڈیٹ لانے میں یا مقابلہ کرنے میں ناکام ثابت ہوئی تھی۔ اچھا ریاض صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم عمران خان کے حوالے سے بات کریں یا ان کی جماعت کے حوالے سے بات کریں، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ کتنا جو ہے سندھ کے ووٹرز کو اپیل کر سکتے ہیں؟ اگر سندھ کو اپنا ٹارگٹ بنائیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ٹھوس اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اب الیکشن میں جب 1 سال رہ گیا ہے تو یہ بڑا مشکل ہوگا اس طریقے سے عمران خان کی جانب سے اس کو، مگر جو 5 سال تھے اگر جو عمران خان ہیں وہ پنجاب کو فوکس کرنے کے ساتھ ساتھ سندھ میں بھی کچھ کام کرتے، کوئی اپنی پارٹی کو منظم کرتے، اور جو مڈل کلاس کی قیادت ہے، جو نوجوان ہیں ان کو جو شامل کرنے کی کوشش کرتے، تو مگر ایسا نظر نہیں آیا۔ ہم نے جب بھی دیکھا تو شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ کراچی آتے تھے، عمر پور جاتے تھے، گوٹکی جاتے تھے، مگر یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ ان کا روحانی سلسلہ ہے، جو روحانی عقیدت مند ہیں، جو مرید ہیں ان کے، وہ وہاں پہ موجود رہتے تھے۔ اب ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا علاقہ جتو جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں وہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں۔ کل کو اگر وہ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی 40-50 ہزار ووٹ لیتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ تحریک انصاف کا ووٹ ہے، کیونکہ تحریک انصاف نے اسی کانسٹیٹوئنسی سے صوبائی اسمبلی کے کوئی 400-450 ووٹ لیے تھے، جبکہ جو لیاقت جتوئی ہیں وہ وہاں سے کوئی 65,000 ووٹ لے چکے ہیں۔ تو یعنی ابھی تک تحریک انصاف اپنا کوئی ووٹ بینک قائم نہیں کر سک رہی ہے، بلکہ جو الیکٹیبل لوگ ہیں جن کا اپنا کوئی ووٹ بینک ہے، اپنی برادری ہے یا اپنے جو اتحادی ہیں، ان ایسے لوگوں کی تلاش کی جا رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ ایسے جو ان کے پاس 400-500 ہزار ووٹ بھی ہوگا تو اس وقت سارے پاکستان پیپلز پارٹی میں آ چکے ہیں، اور اب تو پیپلز پارٹی ایسے اس صورتحال کا سامنا کر رہی ہے کہ جہاں پہ اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن ریاض بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کمپیریٹیولی ہم دیکھیں پنجاب میں ڈیولپمنٹ کام بہت ہوئے ہیں بنسبت سندھ کے،
لیکن یہاں ہم ایک عجیب چیز دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تصور کیے جاتے ہیں وہ جوگ درجوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی شامل ہو رہے ہیں. اور ایم آر ڈی کی تحریک میں ہم نے جو سندھی جو نیشنلسٹ تھے یا ورکر تھے وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوتے تھے جو ایک تحریک کا جو نام تھے اور تحریک کے ساتھ انہوں نے اسٹرگل کی. لیکن ہم یہاں ایک دیکھتے ہیں کہ ایک ویکیوم ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے, جس سے بہت سی چیزیں آ رہی ہے. جیسے کہ ایکسٹریمزم کی بات ہوتی ہے تو سندھ میں ایکسٹریمزم بھی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, جیسے نورین لغاری وغیرہ یا بروئی حفیظ بروئی وغیرہ ایسے کیسز بھی سامنے آئے. تو یہ کیا وجوہات ہیں کہ اس طرح سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے نہ کوئی اپوننٹ ہے, اور وہ جو تحریکیں تھیں وہ تحریکیں بھی ہمیں نظر نہیں آتی ہیں جس میں پولیٹیکل ورکر ہوتے تھے. سعید آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہلو جی آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ سندھ میں جو دوسری بڑی جماعت یعنی سمجھی جاتی تھی متحدہ قومی موومنٹ, وہ زوال پذیر کا شکار ہوئی, اختلافات کا شکار ہوئی, تو اس کا اپوزیشن کا رول تھوڑا کمزور ہوا. مگر گزشتہ ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے دوبارہ سے مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کرنا شروع کیا ہے, مگر ان کی اپوزیشن زیادہ تر کراچی اور حیدرآباد کے بارے میں ہوتی ہے. صحیح. اس کے علاوہ جو اس کے جو تیسری نمبر پہ جماعت آتی تھی وہ مسلم لیگ فنکشنل تھی. وہ جو پیر خاندان کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے وہ بالکل ختم ہونے کو ہیں, اور اس کے جو لوگ ہیں جیسے جہاں مدد علی جیسے لوگوں نے, امتیاز شیخ جیسے لوگوں نے دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا, کیونکہ وہ ایک روحانی جماعت زیادہ تھی بلکہ پولیٹیکل پارٹی مسلم لیگ فنکشن کر رہی ہے. تیسری جماعت تھی مسلم لیگ نون, اس کا یہ حالت بھی اسی طرح سے تھی کہ حکیم بلوچ کو بھی وہاں سے استعفیٰ دینا پڑا. جو نوشر فروز کے مرتضیٰ جتوئی والے ہیں وہ بھی پریشان رہے, اور اسی طرح سے منصا بھٹو بھی کافی عرصے سے ناراض ہیں. تو اس صورتحال میں جو اس کے بعد جو جماعت سامنے آئی ہے لوکل باڈیز الیکشن میں, وہ ہے جے یو آئی, یعنی ایک مذہبی جماعت جس کے تیسرے نمبر پر لوکل باڈیز الیکشن میں نشستیں آئی ہیں. اور آپ کو سن کر یہ بھی حیرت ہوگی کہ ریسنٹلی جو جے یو آئی کے 100 سالہ جشن منایا گیا تھا, تو سب سے زیادہ جو چندہ ملا ہے وہ سندھ سے ملا ہے. یعنی سندھ میں اب لوگ مذہبی ووٹ بھی رکھتے ہیں اور مالی معاونت بھی کر رہے ہیں. تو ایک یہ نیا ٹرینڈ بڑھ رہا ہے. مگر اس میں جو تحریک انصاف اگر بھرپور طریقے سے یہاں پر اپنی انٹری دیتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ سندھ میں ابھی بھی کچھ زبردست نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں, مگر لبرل فورسز آج بھی حاوی ہیں. تو عمران خان کے یہاں پر پارٹی کے مضبوط ہونے کے یا پاپولر ہونے کے جے یو آئی سے زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں. ریاض صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی. گلچاروں کا ادامئی واد سی صاحب ہلاس پتا ما شمار چے رضا لوٹا ہمیں گپانے گو گما اور ما شمائی دیما پدا حاضر بین دیمے وی کا اللہ باؤٹے.